ایک اور میں یہاں پر موقف دینا چاہتا ہوں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور جو ہمارے موجودہ دور کے بہت بڑے اہل علم میں سے ایک ہے، مفسر بھی ہے، متکلم بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ اب اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ خود علم کلام اور فقہ پہ تابڑ توڑ حملے ان پہ تنقید فرماتے ہیں، لیکن کیا ان کی اپنی کوئی فقہ ہے، ان کا اپنا کوئی علم کلام ہے؟ نہیں، لیکن بہت بڑے صاحب علم و دانش شخصیت ہے، ان کا احترام، ان کی عزت ہمارے دلوں میں ہے۔ ان کا بھی اس پہ موقع۔ اب غامدی صاحب کا اس قسم کے معاملات میں سب کو معلوم ہے، جیسے توہین رسالت ہی کے کیس کو آپ دیکھ لیجئے، وہ اس قانون کے بارے میں بھی ان کے تحفظات، وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے گزشتہ دنوں ایک ان کی ویڈیو حسن الیاس صاحب کے ساتھ جو ریکارڈ کرا تھا اپنے داماد کے ساتھ، تو اس میں انہوں نے اس پہ گفتگو کی، تو اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اہانت وغیرہ کے قوانین بنانا ہی غلط ہے، عزت اور تکریم ڈنڈے اور خوف کے ذریعے نہیں ہو سکتی، یہ آپ لوگوں کے دلوں سے اس کو آپ پیدا کرتے ہیں۔ احترام کا تعلق، حرمت کا تعلق انسان کے قلب اور جذبات سے ہے۔ تو وہ ان کا کہنا ہے کہ جو بڑے لوگ اس طرح دنیا میں پیدا ہوئے، چلے گئے، یا جن کے ساتھ لوگوں کے جذبات اور اپنے احساسات جڑے ہوئے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کر کے لوگوں کے دل میں ان کے لیے احترام پیدا کرنا چاہیے، نہ کہ قانون وغیرہ کے ذریعے ڈنڈے کے زور پر۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بل کی بیوقوفی ہوگی، یا یہ بل انتہائی بیکار اور بےمعنی بل ہے، اور انہوں نے بہت سخت الفاظ میں اس کی تنقید کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی محقق کوئی کام کر کے کوئی اس طرح کی چیز کرے گا تو اس کو بھی توہین کا الزام در کر اس پہ بھی مقدمہ کیا جائے گا۔ تو غامدی صاحب کا آگے یہ کہنا تھا کہ ہمارے علماء کا رویہ استدلال کے بجائے ڈر اور خوف کے ذریعے قائم رکھنا ہے، یعنی یہ چیزیں استدلال، تذکیر، نصیحت، سمجھانے کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ خوف اور ڈر کے ذریعے لوگوں میں یہ چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا انہوں نے سیاستدانوں پر تنقید کی کہ ہمارے سیاستدانوں کی بھی بہت کمزوریاں ہیں، ہمارے سیاستدان دو طاقت کے دھڑوں کے بیچ میں پسے ہوئے ہیں، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنے مرضی اور منشا کے مطابق کوئی قانون بنوانا چاہے تو وہ بنوا لیتے ہیں، پھر ادھر سے مذہبی لوگوں کے خوف سے بھی سیاستدان بیچارے اس طرح سے۔ تو غامدی صاحب نے اس بل کو بالکلیہ مسترد کر دیا، اس کی روح سے، اس کے جو نتائج۔ پھر آگے حسن الیاس صاحب نے پوچھا کہ جو تبرع اور گلی محلوں میں جو بدزبانی صحابہ سے متعلق ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کے جذبات بھڑکتے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے تو یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہوگا۔ تو غامدی صاحب نے کہا بالکل بھی نہیں، بلکہ اس کا الٹ نتیجہ نکلے گا۔ پھر غامدی صاحب نے جو اس کا حل بتایا وہ یہ کہ آپ علماء کے طبقے سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں، ان کو یہ بات باور کرائی جائے، اور یہ بات پھر وہاں پر ہوئی بھی، یعنی اہل تشیع کے ہاں ان کے فقہا وغیرہ نے اس کی حرمت وغیرہ کے فتویٰ دیا، تو ان کا موقف یہ کہ آپ اس کو قانون کے بجائے اخلاقی لوگوں کی تربیت کرے، اور اس سماجی سطح پر علماء کے ذریعے یہ چیز لوگوں میں پیدا کی جائے کہ بھئی اگر آپ کچھ لوگوں کی اہانت کریں گے تو اس کا رد عمل آئے گا، اور ان شخصیات کے ساتھ اگر آپ کو کچھ مسائل ہیں تو آپ اس کو بدتمیزی اور بتہذیبی کا رویہ نہ اپنائیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کر کے ہم لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کر سکتے ہیں، قانون اور ڈنڈے کے ذریعے نہیں۔